بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تعالى في مكان آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم برادران اسلام آج آپ لوگوں کو ولی اور غیر ولی میں فرق کی بات بتائی جائے گی۔ آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے اس کو سننا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جو بات بتائی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ولی اور غیر ولی میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ عام آدمی اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق یہی ہے، عام آدمی بہت سی دفعہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس کے دل کو منور کر دیتی ہے، مگر اس کے ساتھ وہ بد پرہیزی بھی کرتا ہے۔ مثلا اس نے آنکھ سے غلط دیکھ لیا، زبان سے غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کان سے غلط سن لیا یا اور کوئی غفلت کا کام کر لیا، تو ان گناہوں کے کرنے سے وہ نور اب جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا تھا وہ اس کے دل سے ضائع ہو جاتا ہے اور منور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے اس کے دل کو نور سے منور کر دیتے ہیں اور چہرے پر بھی نورانیت پیدا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور دن رات اپنے دین کے کام کو بھی کرتا ہے اور اپنے کام کو بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو نورانیت سے، اس کے جو دل ہوتا ہے اس کو نورانیت سے بھر دیتے ہیں اور اس کے چہرے پر بھی نورانیت فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑی ٹنکی ہے پانی کی، آپ اس میں پانی کا نل لگا دے اور نیچے سے ہول بھی کھول دے تو وہ ٹنکی بھر نہیں سکتی، کیونکہ جتنا پانی جائے گا وہ سب نکل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نیچے کا ہول بند کر دیں جس سے پانی نہ ٹپکے اور اس میں چھوٹا سا نل لگا دے جس سے قطرہ قطرہ بھی اگر پانی ٹپکے گا تو ایک نہ ایک دن وہ ٹنکی بھر جائے گی، کیونکہ پانی ضائع نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایسے بتا دی، یعنی اگر انسان گناہ کرتا رہتا ہے جو نماز کے ذریعے سے اور نیک کام کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دی رکھی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی گناہ جو کرتا ہے اس کے یعنی نیک بھی کام کر لیا اور پھر بعد میں غلط کام بھی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکیاں ان گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بتایا کہ اگر چھوٹا موٹا گناہ کرتا ہے انسان، وہ چھوٹا کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا وہ سب نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی حال ہم جیسے عام آدمی اور اولیاء کرام کا ہے، اور یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں لیکن گناہ کے ذریعے سے اس کے اثرات کو وہ جو نورانیت اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی شیخ کی مجلس میں گئے، دینی مجلس میں آ گئے، ندامت کے دو آنسو بہا دیے جس سے اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی، دل منور ہو گیا اور منور دل لے کر چلے گئے، لیکن ایک دن بھی ان اثرات کو سنبھال نہ پائے۔ مثلا مسجد میں نماز پڑھی، جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے آنکھ کسی عورت کی طرف اٹھ گئی تو نیکی کے اثرات ضائع ہو گئے۔ جو مثال میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا رہا تھا، یعنی اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے پھر نماز پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہے تو جو نماز کی نیکیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بدلے میں ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے آنکھ کسی عورت کی طرف اٹھ گئی تو نیکیوں کے اثرات ضائع ہو گئے۔ تو ولی اور بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں، عبادتیں، تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو مقصد بنانا چاہیے، ہم کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے جسم سے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو۔ ہمیں ہر وقت یعنی اگر انسان اپنے اوپر نظر رکھتا ہے ہمیں ہر وقت نفس پر اپنی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ نفس ایسا خبیث ہے وہ گناہ کو انسان کے سامنے مزین کر دیتا ہے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور کچھ بھی دین کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کوئی دین کا کام لے لیا
تو اور اس کے بدلے میں پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ میرے سے اب گناہ ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، پھر کر لیتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ان سب کے ذریعے سے جتنی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوتی ہے تو اس برے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو اپنے آپ، بلکہ اب اس کے بارے میں بات چلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آگے چلیے۔ اس کو اپنے آپ کو گناہوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ دوسروں کی آنکھ کا بال بھی بڑا نظر آتا ہے، خود کا حال یہ ہے کہ اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ نفس ایسا خبیث ہے، کسی کے متعلق ہے وہ برائی کا صرف شک پڑ جائے تو انسان اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ اپنے عیوب وہ برائی کا یقین ہوتا ہے اس کو کہ میں کیا کرتا ہوں اور میں کتنی نیکیاں کرتا ہوں، میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، یہ سب چیز اس کے اندر ہے۔ اور اس کی مرغوبات کو چھوڑ دے، یعنی جو چیزیں ہیں، یعنی دوسروں کی غیبت کرنا، یعنی دوسروں کی چغلی کرنا، برے کام کرنا، یہ سب چھوڑ دے۔ گناہوں کو چھوڑنا یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھو، انسان اپنی حقیقت کو معلوم کرنا چاہے تو ہمیشہ اپنے دل سے پوچھے۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہیے مجھے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ یعنی جو انسان کا دل ہوتا ہے وہ کبھی رشوت کو بھی قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے۔ دل بتائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو، کہے گا کہ تم لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنے پھرتے ہو، مگر تمہاری اصلیت تو یہ ہے، یعنی لوگوں کے سامنے نیک بن رہا ہے اور تمہاری اصلیت یہ ہے۔ لوگوں کے سامنے تو نیک بن سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت ہر وقت، اللہ رب العزت کی نظر ہمارے اوپر ہر وقت ہے، ہر وقت ہے۔ ہم نیک کام کر رہے ہیں تب بھی ہمارے اوپر ہے، اور برے کام کر رہے ہیں تب بھی ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں تب بھی اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہم غلط کام کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو ہم نیک بن جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ اس لیے صاف ستھری اور سچی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنا آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں بن سکتے۔ یعنی اللہ رب العزت ہماری جو نیکیاں وہ قبول نہیں کر سکتے، ہمارے کو بھی قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور نیک کام بھی کرے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ نیک کام کرتا رہے، اور اگر گناہ ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کی انتظار ہے، یعنی اگر بندہ گناہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بھی حکم فرما دیتے ہیں کہ مت لکھو اس کے گناہوں کو، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر بھی چھوٹ دیتا رہتا ہے کہ میرا بندہ ہو سکے کہ مان جائے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ کتنا بڑا احسان اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا آپ کو گناہوں سے بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، نماز کی پابندی کرے، اپنے گھر کے اندر بھی دین کا ماحول بنائے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی کرتا ہے تو بچوں کے اندر بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی اگر انسان نماز پڑھتا ہے، گھر میں سے کوئی افراد نماز پڑھتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ لیکن ہمارا حکم ہے دوسروں کو نماز کی دعوت دینا، زبردستی نہیں، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ نماز کی دعوت دینا، نیک لوگوں کو نیک راستہ دکھانا، برے لوگوں کو نیک راستہ دکھانا جو برے راستے پر چل رہے ہیں، بلکہ کامیابی دینا اللہ کے حکم میں ہے۔ ہمارا حکم صرف کہنا ہے کہ بھائی نماز کے لیے چلو، نماز کا ٹائم ہو گیا، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔